کار ریس کا آخری راؤنڈ شروع ہوا تو اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ مزید بڑھایا اور گاڑی کی سپیڈ کافی تیز کر دی۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ میں دل دھڑکنے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بڑی باریک بینی سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا کہ کوئی کھلاڑی اس سے آگے نہ بڑھ پائے۔ سر پر پڑتے سورج کے شعلوں سے اس کا دماغ کھول رہا تھا، پھر بھی اس کو یقین تھا کہ جس کامیابی کے لیے اس نے مہینوں محنت کی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی۔ اس کی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے سڑک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ ٹارگٹ اس سے صرف آدھے میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اس یقینی جیت سے وہ اپنی فتح کا جشن منانے ہی لگا تھا کہ پھر اچانک بازی پلٹ گئی۔ انجن بند ہو گیا اور گاڑی ڈگمگاتی ہوئی رک گئی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، گاڑی چیک کی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ تو پھر گاڑی کیوں رکی؟ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جائزہ لیا اور پھر یہ جان کر اس کے پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ پٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اس کی بے بسی آسمان کو چھو رہی تھی، لیکن ایسے میں اس نے اپنے آپ پر غصہ اتارنے یا اپنے مکینک کو الزام دینے کے بجائے ایک حیرت انگیز کام کیا۔ اس نے اپنی گاڑی کو دھکیلنا شروع کیا۔ بھاری بھرکم گاڑی کو دھکا لگانا آسان کام نہیں تھا۔ چند لمحوں میں وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا تھا۔ اس دوران کئی کھلاڑی اس سے آگے بڑھ گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا اور مسلسل ہدف کی طرف بڑھتا رہا۔ اور جیسے ہی اس نے گاڑی کو فنش لائن تک پہنچائی تو اس کے بعد اس کے جسم میں سکت نہیں رہی۔ وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ یہ جیک گراہم تھا، کار ریس کا ایک جنونی کھلاڑی جس نے 1959 کے گرینڈ پرکس میں چیمپئن بننے کا خواب دیکھا تھا۔ اپنے اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے اس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کی، لیکن بدقسمتی کہیے یا پھر اندازے کی غلطی کہ اس کی گاڑی بیچ سڑک میں رک گئی۔ اب اس حوصلہ شکن موقع پر وہ نا امید ہو کر اور خود کو بدقسمت سمجھ کر بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس کا مائنڈ سیٹ درست تھا۔ پیٹرول ختم ہوا اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن گاڑی کو دھکا لگا کر ہدف تک پہنچنا اس کے اختیار میں تھا۔ چنانچہ اسی مائنڈ سیٹ کی بدولت اس نے اپنے عزم کو ٹوٹنے نہ دیا۔ اپنی پوری توانائی لگا کر گرتے پڑتے وہ اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ ریس میں چوتھے نمبر پر آیا ہے، لیکن اس نے جو مثال قائم کی ہے اس کی بدولت انتظامیہ نے اس کو فاتح کے اعزاز سے نوازا ہے اور وہ چیمپئن بن چکا ہے۔ مائنڈ سیٹ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کے رویے، رد عمل دینے، اچھا برا سمجھنے، امیدوں مایوس ہونے اور کامیاب ہونے، الغرض پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی مثال آنکھوں پر رکھے چشمے کی طرح ہے۔ اب وہ جس رنگ کا ہوگا، باہر کی دنیا بھی ہمیں ویسے نظر آئے گی۔ اسی زاویہ نظر کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم ہر عمل پر رد عمل دیتے ہیں۔ ہمارے یہی رویے ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں اور اسی کی بدولت ہماری پوری شخصیت اور پوری زندگی تشکیل پاتی ہے۔ مائنڈ سیٹ کی قسمیں۔ مائنڈ سیٹ کی دو قسمیں ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کا حامل شخص پر امید انسان ہوتا ہے۔ وہ امکانات کا میدان وسیع رکھتا ہے۔ وہ زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، جبکہ فکس مائنڈ والے انسان کی سوچ منجمد ہوتی ہے۔ وہ ایک لائن سے آگے نہیں سوچتا۔ معمولی پریشانی میں بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو گئی۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان طلعتوں خیز طوفان میں بھی اپنی کشتی کو پار لگا دیتا ہے، جبکہ فکس مائنڈ سیٹ والا معمولی بارش کو بھی طوفان سمجھ کر نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور خود کو ضائع کر دیتا ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ کی نشانیاں بڑی ہی عمومی ہیں اور انہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو اپنے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ نظر آئیں گی اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاشرے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ فکس مائنڈ سیٹ والے انسان کے ذہن میں ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی نیا قدم، کچھ بھی ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ دراصل اپنی ذمہ داریوں سے ایک راہ فرار بھی ہوتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی میں نہ کوئی مثبت تبدیلی آتی ہے، نہ کوئی متاثر کن کارکردگی اور نہ قابل ذکر کامیابی، جبکہ اس کے مقابلے میں گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان
ہر لمحہ سیکھنے کی جستجو میں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام اس کی سمجھ سے باہر ہو تو پہلے اس کے بارے میں سیکھتا ہے۔ وہ خود کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے، وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر مشکل کام کو بھی وہ آسانی سے مکمل کر لیتا ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ والے انسان کی دوسری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ میں نہیں جانتا کہہ کر ہر کام سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان اگر کچھ نہیں جانتا تو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ انسان جو متلاشی ہو تو وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ جو مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک دن اس کے لیے دروازہ کھل بھی جاتا ہے۔ تجسس سے لبریز دماغ کو یہ کائنات ایک کتاب کی مانند لگتی ہے۔ بدلتا موسم، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہواؤں کی ٹھنڈک، گھاس کی نمی اور کھلتے گلاب، الغرض ہر چیز اس کو بولتی محسوس ہوتی ہے، اور وہ ان سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ والے انسان کی زندگی میں معمولی مسئلہ بھی آتا ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب بھی انسان کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر واقعی وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسئلے کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھنا شروع کر دے۔ جب بھی آپ اپنے ذہن کو چیلنج دیں گے تو پھر وہ اس کا حل نکالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کی آسان مثال پزل کی ہے۔ پزل کو جوڑتے ہوئے انسان کا ذہن تھکتا نہیں اور نہ ہی اس سے بور ہوتا ہے، بلکہ وہ مسلسل اس کو مکمل کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے پزل کو چیلنج سمجھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کی مشکلات اور چیلنجز دراصل آپ کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مشکل آتی ہے اور وہ آپ کی انا کو کم کر دیتی ہے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے اور وہ آپ کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بحران ایسا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سے منافق لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آپ کو رشتوں کی قدر سے متعارف کرا دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مشکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس میں آپ کے لیے خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال سرکس کے شیر کی ہے۔ وہ اتنا سست بن چکا ہوتا ہے کہ چابک کو دیکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ مار دیتا ہے۔ بچے بھی اس کی دم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بے ضرر بن چکا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں چیلنج نہیں ہوتے، اس کو خوراک مل جاتی ہے۔ بارش اور دھوپ سے وہ محفوظ ہوتا ہے اور کمفرٹ زون میں زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنگل کے شیر کو ہر روز اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ روز اس کو خوراک کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، روز اس کو شکار کے پیچھے میلوں بھاگنا اور اس کو دبوچنا ہوتا ہے، اور اس بھاگ دوڑ میں اس کا جسم زخمی ہوتا ہے، وہ گرتا ہے، پھسلتا ہے اور تھکن سے چور چور ہوتا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے تو وہ شیر کہلاتا ہے، جو کسی انسان کے سامنے آ جائے تو دیکھ کر ہی اس کا خون خشک ہو جائے۔ فکس مائنڈ سیٹ والا بندہ یہ سوچ کر بھی کچھ نیا کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اس کے اندر کامیابی کے جذبے سے زیادہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف اس کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان سوچتا ہے جو بھی ہو دیکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، میں ناکام ہو جاؤں گا نا تو چلو ناکامی صحیح، کچھ سیکھنے کو تو مل جائے گا جو آئندہ زندگی میں میرے کام آئے گا۔ فکس مائنڈ سیٹ والے انسان میں اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کسی کام میں بھی اچھا نہیں ہوں، وہ نئے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ خود کو کمفرٹ زون میں چھوڑ دیتا ہے، وہ گزارے لائق زندگی گزارنے پر سمجھوتا کر لیتا ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلتا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا شخص یہ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے کہ اس کام میں سے میں اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ نکال ہی لوں گا۔ یہ شخص پر امید ہوگا اور ہمیشہ بہتری کی امید رکھے گا۔ پر امید سوچ کی بدولت ہی ملک، ادارے اور انسان ترقی کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج ہمارے ملک کا المیہ بھی بجلی، گیس یا ڈالر کا مہنگا ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر، اپنے ملک پر اور اپنے حالات پر یقین نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں جو بھی خیر کے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ جو بھی معاشرہ بدلنے کی بات کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو بھی ترقی کی بات کرتا ہے اس کو خوش فہمی سمجھا جاتا ہے، اور اسی منفی اجتماعی رویے کی وجہ سے خیر کا دیا روشن کرنے والوں کی تعداد بڑھ نہیں رہی۔ فکس مائنڈ سیٹ والا شخص زندگی کے حالات کے لیے
تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں، میں نے مزید جاننا ہے، میں نے ریسرچ کرنی ہے، تب جا کر میں یہ کروں گا۔ اور اس طرح کرتے کرتے وہ خود کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا شخص کہتا ہے کہ اس سے بہتر وقت آ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ آستین چڑھا کر کام پر لگ جاتا ہے اور اس صورتحال سے اپنے لیے بہترین مواقع نکال لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آج کی ہے۔ آج آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یقین جانیے کہ ترقی کرنے کے لیے اس سے بہتر وقت کوئی نہیں، جس میں آپ کو صرف ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک لیپ ٹاپ چاہیے، اور آپ دنیا جہاں کے علم و فنون سیکھ سکتے ہیں، اپنی شخصیت سنوار سکتے ہیں، خود کو صلاحیت سے لیس کر سکتے ہیں، اور ان تمام خوبیوں کی بدولت اپنی زندگی بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر اتنے بہترین مواقع کی موجودگی میں بھی کوئی شخص تیار نہیں تو پھر یہ اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ آنے کا ارادہ ہو تو ہزار راستے بن جاتے ہیں، لیکن آنا ہی نہ ہو تو پھر انسان کا دل لاکھوں عذر بنا لیتا ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ والے انسان میں آپ کو یہ چیز بھی ملے گی کہ اسے جب آپ کچھ کرنے کا کہیں تو وہ جواب دیتا ہے، نہیں اب کافی دیر ہو چکی ہے، اب وقت گزر چکا ہے۔ حالانکہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہو جس کی بدولت وہ کافی آگے چلے جائیں، لیکن اپنی منجمد سوچ کی وجہ سے وہ اس کو گنوا دیتے ہیں۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا شخص کہتا ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ اس چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ عمر گزر چکی ہے، حالات اب ویسے نہیں رہے، یا پھر لوگ کیا کہیں گے۔ وہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور یہی اس کی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیجیے اور جیک گراہم کی طرح ناموافق حالات کے باوجود اپنی پوری توانائی لگائیے۔ یقین جانیے مائنڈ سیٹ بدلنے کی دیر ہے، اس کے بعد آپ کامیابی کے زینے پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔